بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پارٹ نمبر 16 ہے۔ یہ تو تختی نمبر تو 15 ہے، اور ہمارا جو پارٹ نمبر یہ 16 ہے، سبق نمبر ہمارا یہ 16 ہے۔ پارٹ نمبر 15 کے اندر ہم نے یہ والا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج پارٹ نمبر 16 کے اندر ہم یہ والا سبق پڑھیں گے۔ تو ہم یہ 4 لائن جو یہاں پڑھنے والے ہیں، اس بارے میں قاعدے یہاں لکھے ہوئے ہیں، یعنی ان لائنوں کو پڑھنا کس طرح، اس بارے میں 4 لائنوں کے اندر پہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں ان اردو لائن کو پڑھ کر میں کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس لفظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف قمری و حروف شمسی۔ قاعدہ نمبر 1، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، یعنی الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، واو کے بعد جبکہ الف ہے لیکن الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ واو کو ڈائریکٹ لام سے جوڑیں گے، والقمری۔ حروف قمری 14 ہیں، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے۔ تو حروف قمری 14 ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، والشمسی، ٹھیک ہے۔ واو کو ڈائریکٹ شین سے جوڑ رہے ہیں، بیچ میں الف ہے لام ہے لیکن ان کو چھوڑ کر ڈائریکٹ واو کو شین سے جوڑیں گے، والشمسی۔ اچھا، یہاں پہ حروف شمسی بھی 14 ہیں، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ لائنوں کے اندر کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ باتیں صرف میں پڑھ کر آپ کو بول دوں تو شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس سبق کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سبق کو آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کون سے لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، یہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہے؟ حروف قمری کے بارے میں۔ تو دیکھیں حروف قمری کی مثال یہ ان 2 لائنوں کے اندر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہجہ اس طرح کریں گے، واو لام زبر ول۔ اب دیکھیے واو کے بعد الف بھی تو ہے لیکن ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ الف کے اوپر نہ تو جزم ہے، نہ تشدید ہے، نہ زیر زبر، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لفظ کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ لکھنے میں تو آ رہا ہے پر پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو واو کو اس لفظ سے جوڑیں گے جس پہ جزم ہے، جیسے کہ سامنے لام ہے نا، لام کے اوپر جزم ہے تو واو کو ہم لام سے جوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، میم زبر ما، والقام، را زر ری، والقمری، واو لام زبر ول۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی واو کے بعد دیکھیے الف ہے لیکن ہم الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ الف کے اوپر نہ زیر زبر پیش جزم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلے والے حرف پر لام کے اوپر جزم ہے تو واو کو ہم ڈائریکٹ لام سے جوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ واو لام زبر ول، یا زبر یا، ول یا، تا کھڑا زبر تا، ول یتا، میم کھڑا زبر ما، ول یتاما، واو لام زبر ول۔ یہاں بھی ویسے، ٹھیک ہے۔ واو کو ڈائریکٹ لام سے جوڑیں گے، لام کے اوپر چونکہ جزم ہے نا، واو کو ڈائریکٹ لام سے جوڑیں گے۔ آسان آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اب اس طرح سمجھتے جائیے، ٹھیک ہے۔ واو لام زبر ول، الف قاف زبر اق، والاق، را زبر را، والاقرا، با زر بی، والاقربی، نون زبر نا، والاقربین، ٹھیک ہے، والاقربین۔ میم لام زبر مل، ٹھیک ہے، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، ملقا، را زر ری، ملقاری، عین زبر ع، ملقارع، تابشتو، ملقارعۃ، حاپش ہو، میم لام پیش مل، مل۔ اب یہاں دیکھیے بیچ میں الف بھی ہے لیکن ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر نہ تو جزم ہے نہ تو تشدید ہے، ایسی کوئی چیزیں نہیں جو ہم اس سے ملا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو میم کو ڈائریکٹ لام سے جوڑیں گے، حاپش ہو، میم لام پیش مل، مل، میم فاپش مف، مل مف، لام زیر لی،
هم المفلح ہوا پیش ہو هم المفلح نون زبرنا هم المفلحون. تو یہ حروف قمری کی مثالیں تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ حروف شمسی کی مثال. حروف شمسی میں بتایا گیا تھا نا کہ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف کو پڑھیں گے. تو دیکھیے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. حمزہ زیر ای، ذال شین زبر دش، ایدش، شین میم زبر شم، ایدش شم، سین پیش سو، ایدش شمسو. دیکھیں کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کا نن. یہاں پہ بھی دیکھیے بیچ میں دو الف ہے لیکن کیونکہ اس پر نہ تو زبر ہے زیر ہے نہ جزم نہ تشدید، جوڑنے والی کچھ باتیں نہیں ہیں، بالکل خالی ہے تو اس کو ہم ایسے رہنے دیں گے. ٹھیک ہے، تو نون کو ڈائریکٹ ہم جوڑیں گے اس والے نون سے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ تشدید ہے. اس کو ہم اس طرح سے جوڑیں گے. کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کا نن، نون الف زبر نا، کا نن نا، سین پیش سو، کا نن ناسو. یا زبر یا، قاف واپش قو، یقو، لام راپش لر، یقولر. دیکھیں یہاں پہ بھی، اب دیکھیں یہاں پہ الف ہے یعنی لام کے بعد الف ہے اور پھر ایک لام ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں لفظوں سے نہیں جوڑ رہے ہیں کیونکہ ان دونوں میں سے نہ تو کسی کے اوپر جزم ہے نہ تشدید ہے، جوڑنے والی یہاں کچھ بات ہے ہی نہیں. تو لام کو ہم اس لفظ سے جوڑیں گے اب جہاں پہ تشدید ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ہم لام کو اس راہ سے جوڑیں گے. جیسا کہ یا زبر یا، قاف واپش قو، یقو، لام راپش لر، یقولر، را زبر را، سین واپش سو، رسو، لام پیش لو، رسول، یقول الرسول. ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، قاف یا زر قی، اقی، میم صاد پیش مس. اب یہاں دیکھیے یہ میم کے بعد دیکھیے واو ہے، دو الف ہے، ایک لام ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنے سارے لفظ ہیں لیکن کسی کے اوپر بھی نہ تو جزم ہے اور نہ تشدید ہے، اس لیے ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں پڑھیں گے. یہ لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو میم کو ڈائریکٹ ہم سواد سے جوڑیں گے جس لفظ کے اوپر تشدید ہے. ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، قاف یا زر قی، اقی، میم صاد پیش مس، اقیمس، صاد زبر سا، اقیمسا، لام کھڑا زبر لا، اقیمسلا، تا زبر تا، اقیمسلاۃ. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، ان 3 لائنوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے آئیے ان 1.5 لائن کے اندر سمجھتے ہیں. اردو میں جو لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر، یہاں پہ ہے نا لفظ اللہ، تو لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باقی ہر لام باریک ہوگا. اب آئیے آپ کو میں پڑھ کر بتاتا ہوں کہ کس کو کس طرح پڑھنا ہے. یہ ہے زبر، یہ پیش، یہ زیر. زبر کی مثال دیکھتے ہیں پہلے. دیکھیں حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل. اب دیکھیں اس لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہاں پہ کیا آیا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. تو اب ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ. ٹھیک ہے، ان اللہ، اللہ لام کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے. ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ. ٹھیک ہے، ان اللہ. قاف الف زبر قا، لام لام زبر لل، قال، لام کھڑا زبر اللہ، قال اللہ، ہا پیش ہو، قال اللہ، اللہ لام کو پر. ٹھیک ہے، قال اللہ. سین زبر سا، میم زیر می، سمی، عین لام زبر عل، سمیع، لام کھڑا زبر اللہ، سمیع اللہ، ہا پیش ہو، سمیع اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ زبر کی مثال ہو گئی کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو پر پڑھیں گے. آگے لکھا ہوا ہے پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. اب یہاں پہ پیش کی مثال دیکھتے ہیں.
حپشہو دال واپش دو حدو دال لام پیش دل حدود لام کھڑا زبر اللہ حدود اللہ دلہ ٹھیک ہے موٹا پڑھیں گے حدود اللہ حاضر ہی حدود اللہ یا پیش یو رایا زری یوری دال لام پیش دل یرید لام کھڑا زبر اللہ یرید اللہ آپش ہو یرید اللہ ٹھیک ہے یرید اللہ لام کو اوپر بڑھیں گے خا لام زبر خل قاف لام پیش قل خلق لام کھڑا زبر لا خلق اللہ ٹھیک ہے خلق اللہ حاضر ہی خلق اللہ ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں تک یہ ہم نے پڑھ لیا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا اب آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے یہ زیر کی مثال اس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں با زبر با لام لام زر لل بلل لام کھڑا زبر لا بللہ بالکل باریک ٹھیک ہے بللہ حافش ہو بللہ اب یہاں پہ بلی اللہ نہیں بولیں گے یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ قاعدہ یہی ہے رولس یہی ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ با زبر با لام لام زر لل بلل لام کھڑا زبر لا بللہ حافش ہو بللہ دال زر دی نون لام زر نل دین لام کھڑا زبر لا دین اللہ حاضر ہی دین اللہ حمزہ میم زور ام را لام زر رل امر لام کھڑا زبر لا امر اللہ حاضر ہی امر اللہ تو امید ہے یہ پارٹ نمبر 16 کا جو میں نے جو سبق پڑھایا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی باقی ویڈیو کو ایک دو بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات اچھے سے آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پارٹ نمبر 17 ٹھیک ہے کل ہم یہ والا سبق دیکھ لیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور ہاں بیچ میں ہمارا کافی نقصان ہوا ہے یعنی ہم آج 13-14 دن کے بعد آج یہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں دراصل میں کچھ الجھنوں میں الجھا ہوا ہوں تھا خیر اللہ کا شکر ہے اب وہ پریشانی دور ہو گئی ہیں تو اب میں دوبارہ شروع کیا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پارٹ 1 پارٹ 2 روزانہ ہم لوگ مطلب یہ جو ہے اپلوڈ کرتے رہیں گے آج ہم 16واں پارٹ اپلوڈ کر رہے ہیں کل 17 اور پھر 18 19 انشاءاللہ اب اللہ نے چاہا تو اب اس کو کمپلیٹ کر کے رہیں گے آپ سب دعا کیجئے گا کہ اللہ کرے کوئی رکاوٹ نہ آئے اور خاص کر آپ میں سے ہمارے کئی بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے ان میں سے خاص ہمارے ملک بھائی کر کے ہیں ان کے بھی بہت سارے میسیج آ رہے ہیں کوئی کمنٹ آ رہے تھے تو آپ سب کے کمنٹ کو دیکھ کر آخرکار مجھے آگے بڑھنا پڑا اور پھر آج کا یہ سبق مجھے پڑھانا پڑا تو انشاءاللہ اب جو ہے اگلے سبق جو بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے تو ٹھیک ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ